زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، لو کھل گیا دیکھو در زندان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، دروں سے تماچوں سے ہوئی تیری ضیافت، دروں سے تماچوں سے ہوئی تیری ضیافت، اے دست ستمگار کی مہمان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، ہم لوگ رہا ہو گئے اب قید ستم سے، ہم لوگ رہا ہو گئے اب قید ستم سے، ہم لوگ رہا ہو گئے اب قید ستم سے، فوج ہے ناب شمر ستم ران سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، مجبوری میں دفنایا پھٹے کرتے میں تم کو، مجبوری میں دفنایا پھٹے کرتے میں تم کو، مجبوری میں دفنایا پھٹے کرتے میں تم کو، ہو پایا کفن کا بھی نہ سامان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، ارے اب کیسی ہو ماں پھوپھیوں کو اتنا تو بتا دو، اب کیسی ہو ماں پھوپھیوں کو اتنا تو بتا دو، در چھننے سے زخمی تھے بہت کان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، ارے ہمراہ وہ بیمار بھی جاتا ہے وطن جو، ہمراہ وہ بیمار بھی جاتا ہے وطن جو، پڑھتا تھے تیری قبر پہ قرآن سکینہ، ارے پڑھتا تھا تیری قبر پہ قرآن سکینہ، زندہ میں بھلا کیسے رہو گی تم اکیلی، زندہ میں بھلا کیسے رہو گی تم اکیلی، ارے زندہ میں بھلا کیسے رہو گی تم اکیلی، یہ سوچ کے پھوپھیا ہے پریشان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، سوتی تھی کبھی باپ کے سینے پہ سکون سے، سوتی تھی کبھی باپ کے سینے پہ سکون سے، سوتی تھی کبھی باپ کے سینے پہ سکون سے، قسمت میں ہے اب گور غریبان سکینہ، زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، بیماری بھتیجے کو پھوپھی کیسے سنبھالے، بیمار بھتیجے کو پھوپھی کیسے سنبھالے، بیماری بھتیجے کو پھوپھی کیسے سنبھالے، ہے غم میں تیرے چاک گریبان سکینہ،
زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، ارے کیا دے گی جواب اہل مدینہ کو تیری ماں، کیا دے گی جواب اہل مدینہ کو تیری ماں، تو زندہ ہے نا صغر نادان سکینہ۔ زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، گرداب مصائب میں ہے پھر آج سفینہ، گرداب مصائب میں ہے پھر آج سفینہ، شمشاد کی مشکل بھی ہو آسان سکینہ۔ زینب نے کہا رو کہ میری جان سکینہ، لو کھل گیا دیکھو در زندان سکینہ، برخیز کے واشد در زندان سکینہ، معصوم وطن میرا بھی ملعان سکینہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا ومولا الثقلين، محبوب رب المشرقين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، صلوات بھیجنا حضرت محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم۔ حضرات، اس سے پہلے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محمد عباس عالم ابن اشرف عالم مرحوم کی روح کو احسان فرما دیجیے۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، حاضرین اکرام قدر، مجلس عیسیٰ علیہ السلام ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جلدی اپنے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت اور بہت ہی تند لہجے میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو انسان عقل سے کام نہ لے، جو انسان غور و فکر نہ کرے، جو انسان تعقل اور تفکر نہ کرے، وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے لگتا ہے. آیت کا صریح اور واضح لہجہ، آیت کا شدید لحن اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ خالق کائنات اس انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں جو عقل سے استفادہ نہ کرتا ہو. وہ انسان بے عقلوں کو حیوانات سے بدتر درجہ دیتا ہے. توجہ کیجیے گا، اسلام میں مقام عقل کیا ہے، عقل کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، یہ موضوع گفتگو ہے اور اسی پر آپ کا کچھ وقت لینا ہے مجھے. عقل کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، مقام تعقل کیا ہے، اس بات کا اندازہ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر خالق کائنات نے اپنے بندوں کو دعوت تعقل دی، دعوت تفکر دی. عقل سے کام لو اور فکر کرو، سوچو سمجھو، تعقل کرو، تفکر کرو. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو اگر قرآن کریم کے ہر صفحے پر نہیں تو ہر دوسرے صفحے پر آپ کو اس طرح کے صیغے ملیں گے، افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا ینظرون، افلا یتدبرون. غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، مسلسل قرآن دعوت تعقل دے رہا ہے. کیوں؟ کم سے کم 82 مقامات پر لفظ عقل اور اس سے جو ریلیٹڈ الفاظ ہیں ان کا استعمال قرآن کرتا ہے. کم سے کم 20 مقامات پر لفظ فکر کا استفادہ کرتا ہے. جگہ جگہ یہ تدبرون اور ینظرون جیسے صيغے استعمال کر کے دعوت تعقل دی جا رہی ہے. بے عقلی کی مذمت کی جا رہی ہے. عقل سے کام نہ لینے والوں کو حیوانات سے بدتر درجہ دیا جا رہا ہے. لیکن عزیزوں کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزوں آئے تھوڑا سا توجہ کریں اس تمہیدی گفتگو پر. اگر ہم غور کریں کہ اسلام نے عقل کو اتنی اہمیت کیوں دی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے کے حالات وہ حالات تھے کہ جب عقل سے کام لینا جرم اور کسی بھی دعوے کی دلیل کے مطالبے پر سزائیں موجود تھیں. جاہلیت کا ماحول تھا، عقل دشمن حالات تھے. عقل سے کام لینے والوں کے ہاتھ کاٹے جایا کرتے تھے، سوئیوں پر چڑھایا جایا کرتا تھا، کوڑے مارے جایا کرتے تھے. تعقل پر پہرا تھا، تفکر پر پابندی تھی. جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات، انہی عقل دشمن حالات اور اسی جاہلیت کے ماحول میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام، جس نے آتے ہی یہ نعرہ بلند کیا من لا عقل لہ لا دین لہ. جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. توجہ چاہتا ہوں، من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. گویا پیغمبر اسلام نے روز اول ہی یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو اسلام احمقوں اور بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے، اسلام صاحبان عقل کا دین ہے. اس لیے تمام مذاہب عقل کے دشمن، لیکن اسلام نے دعوت تعقل دی، دعوت تفکر دی. پیغمبر اسلام اگر آپ آیات کے ساتھ روایات کو دیکھیں تو روایات میں بھی بہت زیادہ اس عمل کی طرف توجہ دلائی گئی. چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفکر ساعۃ افضل من عبادت الصلاۃ. اللہ کی نشانیوں میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر. توجہ چاہتا ہوں، آپ روایات دیکھیں، سلسلے میں بہت کثرت سے روایات ہیں. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ
کسی انسان پر اپنا غضب نازل کرتا ہے تو اس کو نعمت عقل سے محروم کر دیتا ہے. یہ عقل کا نہ ہونا اللہ کے غضب کی علامت ہے، اللہ کی نارضایتی کی علامت ہے. ادھر امام رضا علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بے پناہ نعمتیں عطا کی. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی مخلوقات میں سب سے افضل بنایا. وجہ افضلیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے کہ اللہ نے اس انسان کو نعمت عقل جیسی دولت سے نوازا. اسی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اس عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے بہتر ہے. اب اس عقل کی حفاظت بھی اس انسان کی ذمہ داری ہے. یہ سب سے حسین اور خوبصورت نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت بھی خود انسان کی ذمہ داری. ایک اور روایت مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل العقل فی القلب کا مثل السراج فی البیت. مولا فرماتے ہیں کہ عقل کی حیثیت تمہارے وجود میں، تمہارے اس ظاہری وجود میں عقل کی حیثیت وہی ہے جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، مثل العقل فی القلب کا مثل السراج فی البیت. وجود انسانی میں عقل کا وہی مقام ہے جو گھر میں چراغ کا مقام ہوتا ہے. آپ انتہائی خوبصورت مکان تعمیر کریں، بہت ہی اچھا گھر ہو، لیکن شام ہوتے وقت اس میں اگر روشنی کا انتظام نہ ہو تو وہ گھر بھوتوں کا بسیرا تو ہو سکتا ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں آمادہ کیا جا سکتا ہے. اب وجود انسانی میں عقل کی وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے. اگر انسان ظاہری اعتبار سے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی دل ڈول والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، لیکن اگر نعمت عقل سے محروم ہے تو خدا پھر ایسے انسانوں کی نمازوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. توجہ. تو اب یہ نعمت، خوبصورت نعمت، حسین نعمت، اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود انسان کے اپنے اوپر ہے. انسان کو چاہیے اس نعمت عقل کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اس کی مثال چراغ سے دی گئی ہے. چراغ کو بھی بعض چیزوں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، اسی طرح نعمت عقل کو بھی بعض چیزوں سے خطرات لاحق ہوتے ہیں. جب باد مخالف چلتی ہے تو چراغ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. چراغ کی بقا کے لیے انسان فانوس کا انتظام کرتا ہے تاکہ تند و تیز ہوائیں چراغ کی لو کو خاموش نہ کر دیں. نعمت عقل جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اس کے لیے کچھ خطرات ہیں، لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان خطرات سے نعمت عقل کی حفاظت کرے. یہی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا. کیوں؟ اس لیے جب انسان شراب پیتا ہے تو اس پر نشہ طاری ہوتا ہے، اور جب نشہ طاری ہوتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. شراب حرام ہے، کیوں؟ لأنہ مسکر، چونکہ اس میں نشہ ہے، اور جب نشہ طاری ہوتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیا. لیکن عزیزان محترم، ایک گریز کرنا چاہتا ہوں، یہ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوتا ہے. نعمت عقل سے انسان اس تھوڑی دیر کے لیے محروم ہو جاتا ہے. شراب حرام قرار دی گئی چونکہ تھوڑی دیر کے لیے یہ نشہ نعمت عقل سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ کچھ نشے ایسے ہیں جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، وہ نشے باطنی اور معنوی نشے ہیں. جب وہ نشے انسان پر طاری ہو جاتے ہیں تو نعمت عقل سے انسان ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. اب وہ نشے کون سے ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں جس سے انسان کو اپنی عقل کی حفاظت کرنی ہے؟ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک خوبصورت روایت ہے، اسی کی مختصر مجھے وضاحت کرنی ہے اور زحمت تمام کروں گا آپ کی. 5 نشے ایسے ہیں جس سے انسان کی عقل رخصت ہو جاتی ہے. ان 5 نشوں سے بچنا، نعمت عقل کو محفوظ رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے. جس طرح شراب کے نشے سے بچنا ہے، اسی طرح ان 5 نشوں سے. اور یہ 5 نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک، کیونکہ شراب انسان پیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نشہ طاری ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ نشے ایسے ہیں جو اگر طاری ہو جائیں تو پھر ختم نہیں ہوتے. وہ کون سے نشے ہیں جن سے نعمت عقل کی حفاظت کرنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں، ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال ومن سكر العلم ومن سكر القدرة ومن سكر المدح ومن سكر الشباب. توجہ چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ انسان عاقل کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرے. عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے
کہ 5 نشوں سے اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ مولا وہ کون سے 5 نشے ہیں جو عقل پر طاری ہو جائیں تو عقل چلی جاتی ہوتی ہے؟ مولا کہتے ہیں ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال ومن سكر العلم ومن سكر القدرة ومن سكر المرض ومن سكر الشباب۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 5 نشوں سے اپنی عقل کو بچائے۔ وہ کون سے نشے؟ پہلا علم، مال کا نشہ، دولت کا نشہ، مال و دولت کا نشہ، پہلا نشہ۔ دوسرا نشہ علم کا نشہ، تیسرا نشہ طاقت کا نشہ، چوتھا نشہ تعریف کا نشہ، 5واں نشہ جوانی کا نشہ۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ 5 نشے ہیں جس سے انسان کو اپنی عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا نہ کرے کسی پر یہ 5 نشے طاری ہوں یا ان میں سے کوئی ایک نشہ طاری ہو۔ کوئی بھی نشہ آئے گا نعمت عقل سے محروم ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں پوری اس حدیث کی وضاحت کر سکتا ہوں نہیں، لیکن جتنی دیر 40-45 منٹ میں کوشش کروں گا اپنی بات کو مکمل کر دوں، جتنا ممکن ہو سکے اس روایت کی مجھے وضاحت کرنی ہے۔ مولا کہتے ہیں 5 نشوں سے عقل مند کو چاہیے کہ 5 نشوں سے اپنے عقل کی حفاظت کرے۔ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، یہ نشے باطنی نشے ہیں، مانوی نشے ہیں۔ شراب کے نشے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک نشے ہیں یہ 5 نشے۔ پہلا نشہ مال کا نشہ، ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچائے۔ بڑا خطرناک، خدا نہ کرے کسی پر یہ نشہ طاری ہو جائے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، ہیں بہت سے لوگ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے ہیں جن پر یہ نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ ادھر تھوڑی سی دولت آئی، ادھر انداز میں تبدیلی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ یہ مال اور دولت کا نشہ ہر مالدار پر طاری نہیں ہوتا ہے، ہر امیر پر طاری نہیں ہوتا ہے، ہر ثروت مند پر طاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کمزرف مالدار ہوتے ہیں نا، جو نئے دولتیا ہوتے ہیں، ہمارے اس طرح بول جاتی نئے دولتیا، جو نئے مالدار ہوتے ہیں، جو اصیل نہیں ہوتے ہیں، جو کمزرف ہوتے ہیں، ان پر بڑی جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب ان پر یہ نشہ طاری ہوتا ہے تو پھر بس ہماری بات مانی جائے، جو ہم کہیں وہ تسلیم کیا جائے، جو ہم کہہ دیں اسے اس کے سامنے سب کو سر جھکا لیں۔ جی کیوں؟ ہم مالدار ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہم دولت والے ہیں، سماج میں ہماری چلے گی، معاشرے میں ہماری چلے گی، سوسائٹی میں، بس ہم اب اس دولت کی بنیاد پر جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں تحقیر کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں توہین کرتے ہیں۔ دولت کے نشے میں چور ہے، دولت کا غرور، دولت کا تکبر، دولت کا نشہ طاری ہے۔ لیکن حضرت یاد رکھیے گا، جب انسان پر دولت کا نشہ طاری ہوتا ہے تو اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان بہتی باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، خدا نہ کرے کسی پر مال کا نشہ طاری ہو۔ اگر کسی پر مال کا نشہ طاری ہوتا ہے تو پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ نشہ انسان کو بے آبرو کر کے چھوڑتا ہے، یہ نشہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، یہ نشہ انسان کو نہ دین کا چھوڑتا ہے نہ دنیا کا چھوڑتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی پر مال کا نشہ طاری ہو، کسی پر دولت کا نشہ طاری ہو، اللہ نہ کرے۔ اللہ ہر انسان کو اس نشے سے بچا کر رکھے۔ ہاں، جو صاحبان ظرف، وہ دولت مند جو صاحبان ظرف ہیں، ان پر یہ نشہ طاری نہیں ہوتا، لیکن جو کم ظرف ان پر طاری ہوتا ہے۔ جب طاری ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بے آبرو کرتا ہے، انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے یہ نشہ۔ اب میں اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے، مال کا نشہ انسان کو نعمت عقل سے محروم کر دیتا ہے، مال کا نشہ چڑھتا ہے تو انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ توجہ، کیسے رسوا کرتا ہے؟ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بزم رسالت سجی ہوئی ہے، پروانہ رسالت، شمع رسالت کے پروانے شمع رسالت کو گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ، حلقہ بنا ہوا ہے، ایک مالدار صحابی بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک امیر صحابی بھی بیٹھا ہوا ہے جسے اپنی مال پر نشہ ہے، جو اپنے مال اور دولت پر اکڑتا ہے۔ ایک امیر صحابی بھی حلقہ رسالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس امیر صحابی کے برابر میں ایک غریب صحابی بھی آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی غریب صحابی امیر کے برابر میں آ کر بیٹھا، اس امیر کو اچھا نہیں لگا، اس دولت مند کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے برابر میں کوئی غریب آ کر بیٹھ جائے۔ آج بھی ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے نہیں، ہم ہر کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، ہر کسی کے پاس ہم نہیں بیٹھتے، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، ہمارا لیول الگ ہے،
ہم ہر کہیں نہیں بیٹھتے، ہر کسی بس میں نہیں بیٹھتے، ہر کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، یہ مال کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امیر صحابی بیٹھا ہے، برابر میں غریب بھی آ کر بیٹھ گیا. جیسے ہی غریب بیٹھا، اس امیر نے اپنی ابا کے دامن کو سکیڑ لیا. جیسے ہی اس نے اپنی ابا کے دامن کو سکیڑا، ادھر پیغمبر رحمت نے نظر رحمت کو پھیر لیا. سرکار رسالت مآب نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے. ادھر ابا کا دامن سکڑا، ادھر نظر رحمت پھری. اب اس کے اندر تھوڑی سی رمق ایمان باقی ہے. اس نے محسوس کیا کہ پیغمبر کو میرا یہ عمل اچھا نہیں لگا ہے، پیغمبر ناراض ہو گئے، ناخوش ہے میرے اس عمل سے. تھوڑی سی رمق ایمان چونکہ باقی ہے، اس کو احساس شرمندگی ہوئی، احساس ندامت ہوئی. دل میں سوچا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آیا پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے عمل سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ نے مجھ سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنی نظر رحمت کو مجھ سے موڑ لیا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے گا. توجہ چاہتا ہوں. یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. ایک مرتبہ پیغمبر نے جبین رسالت پر شکن ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ جاؤ اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے. یہ ہے اسلام عزیزوں. پیغمبر اسلام کہتے ہیں مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے. آیا یہ امیر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک دولت کے نشے میں مبتلا تھا، دولت کی اکڑ میں مبتلا تھا، دولت کا غرور اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا، لیکن پیغمبر کہتے جاؤ اس سے معافی مانگو، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا میں بھی تمہیں نہیں معاف کر سکتا. آیا غریب کے برابر میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا دل دکھایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جسے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے برابر میں بیٹھے، ابا کے دامن کو سکیڑ دیا تھا. آتا اس کے پاس، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اس غریب نے ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھا. پیغمبر نے آنکھوں میں کہا کہ معاف کرنا صاحبان کرامت کی علامت ہے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پیغمبر نے آنکھوں میں کہا کہ معاف کرنا صاحبان کرامت کی علامت ہے. یہ غریب کہتا ہے بھائی میں نے بھی معاف کیا، میرے رسول نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. معافی تلافی ہو گئی، واقعہ مکمل ہو گیا، واقعہ ختم ہو گیا. نہیں عزیزو، واقعہ ختم نہیں ہوا ہے. غریب اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، امیر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. لیکن امیر جگہ پر بیٹھا تو ہے، لیکن ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، آسودگی نہیں ہے. چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہیں، دل بے چین ہے، اضطراب، پریشان، بار بار مچل رہا ہے، لطف نہیں آ رہا اسے. جب اضطراب میں اضافہ ہوا تو پھر پیغمبر کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ، نہیں عزیز توجہ کیجیے گا، مال کا نشہ انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے. معافی تو ہو چکی ہے، بیٹھا ہے بے چین ہے، پریشان ہے، سکون نہیں مل رہا ہے. غور کرتا ہے، تھوڑا سا سوچتا ہے کہ آخر میں معافی تو مانگ چکا ہوں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، ذہن میں خیال آتا نہیں معافی سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. چاہتا کہ میرے بھائی نے مجھے، اس غریب بھائی نے مجھے معاف تو کر دیا ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں. گیا اس غریب بھائی کے پاس، گیا غریب صحابی کے پاس گیا، کہتا بھائی تم نے مجھے معاف تو کر دیا، لیکن دل بے چین ہے، دل مضطرب ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. یہ غریب اس امیر سے کہتا ہے بتاؤ کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا دل کیوں بے چین ہے، کیوں مضطرب ہے، کیوں پریشان ہو. یہ امیر کہتا ہے کہ بھائی ہاں تم نے معاف تو کر دیا، اور یہ بھی جانتا ہوں دل سے معاف کیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے، مجھے آسودگی حاصل ہو جائے. تو پھر بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہ میں اپنے آسودگی قلب کی خاطر، اطمینان قلب کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر دو. توجہ کیجیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اپنے مال پر غرور تھا، مال کا نشہ طاری تھا، مال پر اکڑ تھی، لیکن ایک لمحے میں ساری اکڑ ختم ہو گئی. معافی ملنے کے بعد بھی دل مضطرب ہے، پریشان ہے. بھائی میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر دو. ایک مرتبہ غریب صحابی نے مسکرا کر کہا میرے بھائی مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اب یہ امیر اصرار کر رہا ہے بھائی میں اپنی مرضی سے لے رہا ہوں، کہتا مجھے نہیں چاہیے تمہاری دولت، کہ میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان مل جائے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یقین کرو دل سے معاف کر دیا، میں تم سے راضی ہوں، لیکن مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے. امیر اصرار کرتا رہا، غریب انکار کرتا رہا. جب بات نہ بنی
تو یہ امیر صحابی پھر ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرے اس غریب بھائی نے مجھے معاف کر دیا تھا، میرا دل بے چین تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کر دوں، یا رسول اللہ یہ قبول نہیں کر رہا، آپ سفارش کر دیجئے، شاید آپ کے کہنے سے یہ میری آدھی دولت کو قبول کر لے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو مجھے اطمینان مل جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے اس غریب صحابی کو قریب بلایا کہ بھائی یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اپنی رضایت سے دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اس کی آدھی دولت قبول کر لو۔ غریب صحابی رسول اللہ کی خدمت میں کھڑا ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ کا دل نہیں چاہتا ہے قبول کروں۔ کہ کیوں؟ یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، یہ خوشی اور رضایت سے دے رہا ہے، اس کی آدھی دولت قبول کر لو۔ جب پیغمبر نے دوبارہ کہا تو یہ غریب صحابی پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی آدھی دولت کو قبول کر لوں۔ پیغمبر کہتے کیوں؟ یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، کیوں تمہارا دل نہیں چاہتا؟ اب جواب سنیے گا عزیز و جملہ، مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے، مال کا نشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے امیر مال کے نشے میں مبتلا تھا، اس کو کہاں تک لے کر آ گیا مال کا نشہ؟ پیغمبر کہتے ہیں اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، قبول کر لو۔ غریب کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی آدھی دولت کو قبول کروں۔ پیغمبر کہتے ہیں کیوں؟ رسول اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں دل چاہتا؟ اب جملہ عزیز و بڑا خوبصورت جملہ، یہ غریب صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ اس لیے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی آدھی دولت آپ کے کہنے سے قبول تو کر لوں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ جو نشہ اس کے اندر تھا وہ میرے اندر نہ آ جائے، جو غرور اس کے اندر تھا وہ میرے اندر نہ جائے، جو اکڑ اس کے اندر تھی وہ میرے اندر نہ آ جائے۔ ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال، عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچائے جائے۔ یا رسول اللہ اس کی آدھی دولت قبول تو کر لو، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر آدھی دولت قبول کر لی تو جو عقل اس کے اندر تھی وہ میرے اندر نہ جائے۔ مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے، مال کا نشہ انسان کی عقل کو محروم کر دیتا ہے، انسان کو نعمت عقل سے محروم کرتا ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ یہ مال کا نشہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نعمت عقل کی حفاظت کرے، مال کے نشے سے بچے، مال کے نشے سے اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ مال کا نشہ انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک صلوات بھیجو محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم شام سے گفتگو ہو رہی ہے، امام حسن مولا علی کی نمائندگی میں حاکم شام کے دربار میں حاکم شام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی مجالس سے بیان کیا ہے، لیکن گفتگو کے موضوع آیا ہے بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ حاکم شام سے گفتگو ہو رہی ہے مولانا حسن کی، حاکم شام جو مال کے نشے میں مبتلا ہے، جو مال کی اکڑ میں، مال کے غرور میں مبتلا ہے، اپنے مال اور دولت کی دھوس علی کے بیٹے پر جمانا چاہتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ آج میں حسن کو، علی کے بیٹے کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس کتنا مال ہے۔ مال اور دولت کی اکڑ، ثروت کی دھوس کس کو دکھا رہا ہے؟ علی کے بیٹے کو۔ وہ علی جو کہتا ہوا نظر آتا ہے، واللہ ما کنزت من دنیا تم کبرا ولا ادخرت من غنائم وافرا ولا حفظت من ارضها شبرا، خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کا انبار نہیں لگایا، میں نے مال غنیمت سے ذخیرہ اندوزی نہیں کیے، میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ ایک بالش اپنے لیے فراہم نہیں کیے۔ اس علی کے بیٹے حسن پر یہ عقل سے محروم حاکم شام دولت کی دھوس جمانا چاہتا ہے۔ کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ مولانا حسن سے کہتا ہے، حسن میں تمہیں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ امام حسن مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھائی تو اپنے پاس سے تو کچھ دینے والا ہے نہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بیت المال ہے، بتا کیا دینا چاہتا ہے؟ آپ جانتے بات ہے، بتا کیا دینا چاہتا ہے؟ اپنے مال کی اکڑ جمانا چاہتا تھا امام حسن پر۔ اب امام حسن کس مرحلے پر لے کے آ رہے ہیں؟ مال کا نشہ کیسے انسان کو رسوا کرتا ہے؟ امام کہتے ہیں بتا کیا دینا چاہتا ہے؟ کہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں تحفہ پیش کر۔ اب جانتے ہیں حاکم شام نے امام حسن کو تحفہ پیش کرنا شروع، ہدیت پیش کرنا شروع کی۔ کتنا تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ زر و جواہرات کا ڈھیر امام حسن کے سامنے لگا دیا، مال دولت زر و جواہرات امام کے سامنے ڈھیر لگا، اتنی دولت تاریخ کہتی ہے کہ دو صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، بیچ میں اس نے زر و جواہرات کا انبار ڈھیر لگا دیا، اتنی زیادہ دولت کا ڈھیر کہ ادھر والے لوگ ادھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔
توجہ، ادھر حاکم شام ہے، دوسری طرف علی کے بیٹا حسن، امام حسن مشتبہ، بیچ میں مال و زر و جواہرات۔ حاکم شام دولت کی دھونس جمانا چاہتا ہے علی کے بیٹے پر۔ ایک مرتبہ امام حسن نے حاکم شام سے کہا، حاکم شام تو مجھے اتنی دولت کیوں دے رہا ہے؟ اتنا مال، اتنی دولت، اتنی ثروت مجھے کیوں دے رہا ہے؟ حاکم شام تخت خلافت پر غصبی طور پر براجمان، دولت کے نشے میں مبتلا ہے، امام حسن پر دولت کی دھونس جمانا چاہتا ہے۔ امام کے سوال کے جواب میں جب امام کہتے ہیں اتنی دولت مجھے کیوں دے رہا ہے، تو امام کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، بڑے حالت غرور میں، حالت تکبر میں کہتا ہے کہ علی کے بیٹے حسن، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں؟ توجہ کیجیے گا، دولت کی دھونس جما رہا ہے، حسب نسب پر فخر کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں؟ گفتگو آگے بڑھتی ہے، باقی آگے چلتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے گفتگو مکمل ہوئی، امام حسن اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے ہیں۔ جیسے امام حسن اٹھنا چاہتے ہیں، ایک غلام آگے بڑھا، اس نے امام کے نالین مبارک کو سیدھا کر دیا۔ اللہ 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 اللہ، امام کے نالین مبارک کو سیدھا کیا، امام کے سامنے لا کر رکھا۔ امام نے مسکرا کر غلام کی طرف دیکھا، مسکرانے کے بعد کہا کہ میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی، میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی۔ معمولی سے کام کی بنیاد پر امام نے ایک معمولی سے غلام کو ساری دولت اس کے حوالے کر دی۔ حاکم شام نے جب یہ منظر دیکھا بے چین ہو گیا، مضطرب ہو گیا، حالت استجاب میں امام حسن سے کہتا ہے، علی کے بیٹے تم نے یہ کیا کیا؟ ایک معمولی سے غلام کو معمولی سی کام کی بنیاد پر اتنی زیادہ دولت عطا کر دی۔ توجہ کیجیے گا، یہی فرق ہے علی کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں۔ وہ دولت کی دھونس جمانے کے لیے امام حسن کو دولت پیش کر رہا تھا، یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے معمولی غلام کو دولت پیش کر رہے تھے۔ حاکم شام بے چین، حسن تم نے یہ کیا کیا؟ ایک معمولی سے غلام کو ایک معمولی سے کام کی بنیاد پر اتنی زیادہ دولت عطا کر دی۔ اب وہ مرحلہ ہے جو امام نے جواب دیا، مال کا نشہ انسان کو کہاں رسوا کرتا ہے۔ حاکم شام کہتا ہے، حسن تم نے معمولی سے غلام کو معمولی سے کام کے بنیاد پر اتنی زیادہ دولت عطا کر دی۔ ایک مرتبہ امام حسن نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حاکم شام کیا تو نہیں جانتا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ ایک صلوات بھیجو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزو، مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے، مال کی اکڑ انسان کو رسوا کرتی ہے۔ ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال، عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے بچے۔ یہ پہلا نشہ ہے جو انسان کو رسوا کرتا ہے۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچا کر رکھے۔ دوسرا نشہ ارشاد ہوتا ہے، ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر العلم، ان عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ علم کے نشے سے اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ یہ علم کا نشہ مال کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی پر علم کا نشہ طاری ہو جاتا ہے، یہ بھی بعض کم ظرفوں پر علم کا نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب علم کا نشہ طاری ہوتا ہے تو جو میں نے عرض کیا کہ علم کا نشہ مال کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وجہ یہ کہ جب انسان پر مال کا نشہ طاری ہوتا ہے تو انسان خود کو برباد کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی عالم پر علم کا نشہ طاری ہو جائے تو وہ خود کو بھی برباد کرتا ہے، سماج کو بھی برباد کرتا ہے، معاشرے کو اور سوسائٹی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ علم کا نشہ طاری نہ ہو۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ علم کے نشے سے خود کو بچائے۔ ہم عالم ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم لیکچرار ہیں، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ویسا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، تم بہت بڑے پروفیسر ہو، بہت بڑے لیکچرار ہو، لیکن اتنا بتاؤ کہ تمہارے وجود سے سماج کو کتنا فائدہ پہنچا، تمہارے وجود سے قوم اور ملت کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا۔ تمہارا علم اس وقت تک بے سود ہے جب تک تمہارے علم سے سماج، قوم اور ملت کو فائدہ نہ پہنچے۔ توجہ چاہتا ہوں، مال کا نشہ خطرناک، لیکن علم کا نشہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ میں زیادہ وضاحت نہیں دے سکتا اس جملے کی، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے عالم کہتے کسے ہیں، عالم ہے کون، عالم کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے سماج میں عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے سر پر امامہ ہو، ٹوپی ہو، شیروانی ہو، ابا ہو، قبا ہو، مدرسے میں رہا ہو، عہدوں میں پڑھا ہو، دینی عالم ہو۔ دنیا میں جو لیکچرر ہو، پروفیسر ہو، کتابیں لکھی ہوں، مقالے اور آرٹیکل لکھے ہوں، ایسے تحقیقات انجام دی ہوں اور ریسرچ وغیرہ کی ہو، اس کو ہم عالم کہتے ہیں، اس کو دانشمند کہتے ہیں۔ لیکن عزیزو،
آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں عالم کون ہے، حقیقی عالم اسلام کی نظر میں کون ہے۔ کسی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیے عالم کون ہے، آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے جو ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پہ امامہ ہو، ٹوپی ہو، مجلس بڑی اچھی پڑھتا ہو، چیخ پکار کر لیتا ہو، اتنے سال حوضے میں رہا ہو، اتنا اچھا لباس پہنتا ہو۔ نہیں، پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ پیغمبر نے ایک حسین اور خوبصورت تعریف بیان کی ہے جس میں ایک بہترین کرائٹیریا، بہترین ملاک عالم کا بیان کیا ہے۔ عالم پیغمبر کی نظر میں کون ہے؟ پیغمبر یہ نہیں کہتے جس کے سر پر امامہ ہو وہ عالم ہے، جو ابا قبا پہنتا ہو وہ عالم ہو، جس نے آرٹیکل لکھے ہو وہ عالم ہو، جو پروفیسر ہو وہ عالم ہو، جو لیکچرار ہے وہ عالم ہے، جو مجلس سے پڑھتا ہو وہ عالم ہے۔ نہیں، پیغمبر نے یہ سب نہیں کہا، بلکہ پیغمبر نے ایک خوبصورت جملہ کہا، دیکھو الا وان العالم قد علم بعلمہ قد عمل بعلمہ، یاد رکھو ہماری نگاہ میں، ہماری نظروں میں عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا نظر آ جائے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعِلْمِ، بھلے ہی اس کا علم کم کیا نہ ہو، اگر عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی نظر میں عالم ہے۔ ورنہ انسان کتابیں لکھ لے، کتابیں پڑھ لے، کتابیں پڑھا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر کی نظروں میں عالم نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات بھیجے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو علم کا نشہ انسان کی عقل کو برباد کر دیتا ہے، انسان نعمت عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا نشہ، دو نشے، پہلا نشہ مال کا نشہ، دوسرا نشہ علم کا نشہ، تیسرا نشہ طاقت کا نشہ، قدرت کا نشہ۔ یہ نشہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ بھی تعلیم ہو جاتا ہے کسی کا۔ مولا فرماتے ہیں ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر القدرة، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے، کیونکہ یہ نشہ بھی انتہائی خطرناک نشہ ہے۔ جیسے مال کا نشہ خطرناک، جیسے علم کا نشہ خطرناک، ایسے ہی طاقت کا نشہ، یہ نشہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جب نشہ کسی پر طاری ہوتا ہے تو انسان کو دوسروں کا جینا حرام کر دیتا ہے، زندگی اجیرن کر دیتا ہے، چھوٹوں کو بھی پریشان کرتا ہے، بڑوں کو بھی پریشان کرتا ہے، گھر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے، محلے والوں کو بھی پریشان کرتا ہے، شہر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے، ملک والوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے غرور میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چھوٹے لیول پر طاقت بڑھتے تو محلے والوں کا جینا حرام، تھوڑی سی طاقت اور بڑھی تو شہر والوں کا ناک میں دم، اور طاقتور بن گئے تو ملک والوں کا ناک میں دم، جینا دوبر۔ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں توہین کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں تحقیر کرتے ہیں، جس کے خلاف چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں، جس کے خلاف چاہتے ہیں فیصلے کرواتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ لیکن ضرور یاد رکھیے گا یہ سنت الہی ہے، اس نے ہر شیر کے بعد سوا شیر کو رکھا ہے۔ آج تم طاقتور ہو، کل کوئی اور طاقتور ہوگا۔ اگر آج تم نے اپنے طاقت کے نشے میں انسانیت کو برباد کیا ہے تو یاد رکھنا اللہ تمہیں اس دنیا میں ضرور ذلیل کرے گا، کیونکہ یہ سنت الہی ہے۔ اس نے ہر طاقتور کے بعد ایک طاقتور کو رکھا ہے جو تمہاری ایک دن ناک رگڑ کے رکھے گا۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، ادھر طاقت آئی کمزور تھے، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ طاقت، ہم سب سے بڑے طاقتور ہو جاتا، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جیسے چاہیں گے کریں گے، جو قانون چاہیں گے پاس کرائیں گے، جیسا فیصلہ عدالتوں سے چاہیں گے دلوا دیں گے، کسی کو خبردار کیوں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، خبردار کوئی چوں چرا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہم جیسا چاہیں کر لیں۔ اچھا، عجیب طاقت اور اضافہ ہوئی اور طاقت بڑھ گئی، دنیا میں ہم طاقتور ہو گئے، سپر پاور کہلانے لگے۔ اب جس کو چاہا ذلیل کیا، جس کو چاہا تحقیر کیا، جس ملک کو چاہا برباد کیا، جس ملک کو چاہا تاراج کیا، جہاں چاہا اپنی طاقت کی دھونس جمائی، انسانیت کو لہو لہان کیا، شرافت کو برباد کیا۔ کیوں؟ ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ یا ہماری بات تسلیم کرو یا تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اور یہ ہے بھی ایسے ہی، یا تو ان کے سامنے انسان سر جھکائے، اگر سر نہیں جھکایا تو یہ پھر سر قلم کر دیتے ہیں، یہ پھر جینے کا حق چھین لیتے ہیں، یہ حق حیات انسانیت سے سلب کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ طاقت کے نشے میں مبتلا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ہماری بات مانو، اگر نہیں مانی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، یا تو انسان ان کی بات مانے گا، یا انسان یا یہ تہس نہس کرتے ہیں، نابود کرتے ہیں۔ یہ صرف دھمکی نہیں دیتے ہیں، دیکھیں آپ عالمی منظرنامے پر آپ نگاہ ڈالیں، یہ صرف دھمکی نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں۔ یہ سپر پاور ہے، طاقت کے نشے میں مبتلا ہے، انہوں نے دوسروں سے جینے کا اختیار سلب کر لیا ہے، حق حیات سلب کر لیا ہے۔ یا تو انسان ان کا نوکر بن کے دنیا میں رہے، یا پھر یہ جینے نہیں دیتے، یہ تہس نہس کرتے ہیں، نابود کرتے ہیں۔ یا تو ان کی بات تسلیم کر لی جائے، یا ہماری بات مانو یا تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، اور یہ کرتے بھی ایسا نہیں ہے۔
انہوں نے عراق کو برباد کر دیا، انہوں نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، انہوں نے لیبیا کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، نہ جانے کتنی گودوں کو جالا، نہ جانے کتنی مانگوں کو ویران کیا، نہ جانے کتنے خونوں سے گولیاں کی ہیں، نہ جانے کتنے لاشوں پر جشن منائے، کتنی بستیوں کو ویران کیا، شرافت کو لہولہان کیا ہے انہوں نے، انسانیت کے خون سے ہولیاں کھیلی ہیں، انسانیت کی لاشوں پر جشن منائی ہے۔ کیوں؟ یہ سپر پاور ہونے کے سامنے ان لوگوں کو اپنی طاقت پر نشہ ہے۔ کتنے ممالک ہیں، کتنے خطے ہیں، کتنے علاقے ہیں جن کو انہوں نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ یہ صرف دھمکی نہیں دیتے بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں۔ یہ صرف دھمکی نہیں دیتے، دھمکی دے کر چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ دھمکی بھی دیتے ہیں، اور دھمکی کے بعد اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو یہ تہس نہس بھی کرتے ہیں، یہ برباد بھی کر دیتے ہیں، یہ ویران بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اپنی طاقت پر کتنا بھی اسے غرور کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک مقام پر آ کر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف دھمکی نہیں دیتے بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ان کی بھی ایک جگہ آ کر مجبوری بن جاتی ہے۔ انہوں نے سب کو دھمکیاں بھی دی، سب کو ویران بھی کیا، سب کو برباد بھی کیا، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ قوم کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ 40 سال سے ایک قوم، ایک ملک کو مسلسل ڈرایا جا رہا ہے، مسلسل دھمکایا جا رہا ہے، لیکن دھمکیاں تو ہیں، لیکن بال بیکا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ کیوں عزیزو؟ شاید وجہ یہ ہے کہ یہ دشمن مغرور ہے، لیکن اتنا جانتا ہے کہ ہم جس کو چاہے برباد کر دیں، جس کو چاہے تہس نہس کر دیں، جس کو چاہے نیست و نابود کر دیں، لیکن اس قوم اور اس ملک پر اگر حملہ کیا تو پھر مقابلہ اس نوجوانوں سے ہوگا، مقابلہ پھر اس قوم سے ہوگا، مقابلہ پھر اس قوم سے ہوگا کہ جس نے جینا بھی کربلا سے سیکھا، مرنا بھی کربلا سے سیکھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو طاقت کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ طاقت کا نشہ انسان کی عقل کو سلب کر لیتا ہے۔ آج دیکھ سکتے ہیں انسان جب طاقت کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو بہتی بہتی باتیں کرتا ہے۔ آپ کے سامنے موجود ہے جو طاقت کے نشوں میں ہیں، وہ آج دیوانے کہے جا رہے ہیں، پاگل کے، طاقت ہوتے ہوئے، اقتدار ہوتے ہوئے دیوانگی کا لقب مل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فیصلوں میں عنصر عقلانی کتنا محدود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، چونکہ طاقت میں مبتلا ہے۔ مولا کہتے ہیں عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچے۔ یہ تیسرا نشہ، چوتھا نشہ تعریف کا نشہ۔ مولا فرماتا ہے ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المرء، عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے، عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ تعریف کے نشے سے بچے۔ یہ نشہ بھی بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے، یہ بڑی نفسیاتی بیماری ہے۔ کبھی کبھی کسی پر یہ نشہ طاری ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے کسی پر یہ نشہ طاری ہو۔ تعریف کا نشہ، میں ہی اچھا ہوں، میرے گھر والے اچھے، میرے عزیز اچھے، میرا خاندان اچھا، یہ طاقت کا نشہ انسان پر طاری ہوتا ہے۔ اور جب یہ نشہ انسان پر تعریف کا نشہ طاری ہوتا ہے تو ابھی تو جانتے کیا ہوتا ہے، سامنے والا انسان سے چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی تعریف خود کرتا ہے تو پھر سامنے والا چڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ چڑھ پھر مذاق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ جانتے ہیں میں انہیں بڑی عادت ہے اپنی تعریف کرنے کی، تعریف سننے کی، تعریف کرنے کی۔ کوئی اور تعریف کرتا بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا، اپنی زبان سے خود ہی تعریف میاں مٹھو بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرے، کمال یہ ہے کہ دشمن کردار کا قصیدہ پڑھے۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے، دشمن گواہی دے۔ لیکن بعض لوگ ہیں کوئی تعریف کرے نہ کرے خود ہی اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سماج میں کچھ منچلے ہیں جو ان کی اس عادت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ناشتے کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک چلتی ہے، ٹھنڈا اور میٹھا سب چلتا ہے۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں ہم ان کی تعریف کریں گے، جھوٹی تعریف، یہ پھول کے کپا ہو جائیں گے اور پھر ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المرء، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ تعریف کے نشے سے بچے۔ مولا امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ خود کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھے، بلکہ کوشش کرے کبھی کبھی سماج کی نگاہ سے خود کو دیکھے کہ سماج ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ جب انسان سماج کی آنکھوں سے خود کو دیکھے گا تو کبھی بھی تعریف کے نشے میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خود ستائی، خود خواہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ مولا پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بار اللہ الہی عززنی فی عین غیری ولکن ذللنی علی عینی، بار اللہ مجھے دوسروں کی نگاہوں میں عزیز کر دے لیکن مجھے اپنی نگاہوں میں کبھی صاحب عزت نہ بنانا۔
مجھے دوسروں کی نظر میں صاحب کرامت بنا، مجھے دوسروں کی، مجھے سماج اور سوسائٹی کی نظر میں صاحب عزت بنا، لیکن میں کبھی خود کو اپنی نگاہوں میں صاحب عزت نہ سمجھوں۔ جب انسان خود کو صاحب عزت سمجھتا ہے اپنی نظر میں، تو پھر اسے سماج میں عزت نہیں ملتی۔ ہاں، جب سماج والے عزت دینا شروع کرتے ہیں تو انسان اپنی نگاہوں میں بھی باعزت بنتا چلا جاتا ہے۔ چوتھے امام یہی بتانا چاہتے ہیں، انسان تیرے لیے مناسب نہیں تو تعریف کے نشے میں مبتلا ہو، بڑا خطرناک نشہ۔ یہ چوتھا نشہ۔ پانچواں نشہ جوانی کا نشہ۔ اللہ فرماتے ہیں ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر الشباب، عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ جوانی کے نشے سے خود کو بچائے۔ بڑا خطرناک نشہ ہے۔ یہ بھی بعض جوانوں پر طاری ہو جاتا ہے۔ جب یہ جوانوں پر طاری ہوتا ہے تو نہ پھر بزرگوں کا احترام رہتا ہے، نہ بچوں کا ادب باقی رہتا ہے۔ پھر انسان کسی کی توقیر، کسی کے احترام اور کسی کی عزت کا قائل نہیں ہوتا جب جوانی کے نشے میں۔ ایک عمر آتی ہے جب انسان اپنی جوانی کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کا احترام، پھر نہ ماں باپ کا احترام باقی رہتا ہے، نہ بزرگوں کا ادب باقی رہتا ہے۔ خدا نخواستہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان جوانی کے نشے میں مبتلا ہے، ماں باپ کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے، آیات الہی سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، نعمت عقل سے محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ کے سامنے بد کلامی شروع کرتا ہے، تلخ کلامی شروع کرتا ہے۔ درحالی کے قرآن کہتا ہے خبردار ماں باپ سے تیز نہ بولنا، ولا تقل لهما اف، ماں باپ سے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، خبردار جھڑک کر نہ بولنا۔ اپنی جوانی کے نشے میں مبتلا نہ ہونا، جوانی کا غرور، جوانی کا تکبر تمہیں اس مرحلے پر نہ آئے کہ تم ماں باپ کے سامنے جھڑک کر بولو۔ قل لهما قولا کریما، دیکھو جوانی کا نشہ نہ ہو بلکہ ان کے سامنے جاؤ، جھک کر جاؤ، ان سے گفتگو کرو، نرم انداز میں گفتگو کرو، قولا کریما، قول کریم، قول لین، نرم لہجے میں گفتگو کرو، توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے سامنے جاؤ، خبردار جوانوں، جوانی کا نشہ تمہیں ماں باپ کی بے احترامی پر نہ اکسائے، بلکہ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو ماں باپ کے احترام اس انداز سے کرو کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں شانوں کو، اپنے دونوں کندھوں کو ذلت آمیز انداز میں ان کے سامنے جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کریمانہ انداز ہو، رحم والا انداز ہو، تمہارا ایسا انداز ہو جیسے ایک ضمیر ایک عزیز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، خبردار اکڑنا نہیں، اترانا نہیں، تم آج جوان ہو، تمہیں جوانی کا نشہ ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، یہ ماں باپ تھے جنہوں نے تمہارے حق میں اتنا لطف کیا کہ تمہیں پروان چڑھا کر اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا، تو اب تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم جوانی کے نشے میں مبتلا ہو کر ان کے سامنے ان کی بے احترامی کرو، ان کے سامنے سینہ نکال کر کھڑے ہو، ان کے سامنے سر کو بلند کرو، نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جو خوبصورت جملہ قرآن کہتا ہے کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خدا سے دعا کرو بار الہا میرے ماں باپ پر رحمت نازل کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے میں بڑی لطافت پوشیدہ ہے۔ جوانی کا نشہ طاری نہ ہو تمہارے اوپر، نہیں، ماں باپ کے سامنے جھک کر کھڑے ہو، ہاتھوں کو بلند کرو، خدا سے دعا کرو بار الہ میرے ماں باپ پر رحمت نازل کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحمت نازل کی۔ اللہ کراتی کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جملہ یہ ہوتا خدایا تو مجھے توفیق عطا کر، بڑا نیک بندہ ہے، بڑی نیک اولاد ہے، یہ نوجوان بڑا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، ماں باپ کا دعا کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ دعا ہونی چاہیے تھی کہ بار الہ تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم سے پیش آؤں جس طرح بچپن میں یہ میرے ساتھ رحم سے پیش آئے۔ نہیں، جو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان کے ساتھ رحم سے پیش آؤں، بلکہ قرآن کہتا نہیں، تمہیں یہ حق نہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم ان کے ساتھ رحم سے پیش آئیں، تمہاری یہ بساط نہیں، تمہاری یہ اوقات نہیں، تمہاری یہ حیثیت نہیں، آج تم جوان ہو چکے ہو، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن تم اس وقت بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ تم ان کے ساتھ رحم سے پیش آؤ، بلکہ خدا سے دعا کرو بار الہ تو ان پر رحم نازل کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کیا۔ وہ قرآن یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، تم ان کے احسان کا بدلہ نہیں لے سکتے، تم ان کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آ سکتے، تمہاری یہ حیثیت اور اوقات اور بساط نہیں ہے، بلکہ اس سے دعا کرو جو خالق رحم ہے، جو خالق کرم ہے، کہ بار الہ تو رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ ایک صلوات ہے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 نشوں سے، ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ جوانی کے نشے سے خود کو بچائے. ایسا نہ ہو یہ نشہ طاری ہو، انسان بزرگوں کی بے احترامی کرے، اولاد ماں باپ کے سامنے سینے کو تان کر چلے، نہیں وقت اللہ مجنا عبد اللہ. اگر ایسا ہوا نعمت عقل سے محروم ہو جائے گا. ہاں یہ 5 چیزیں ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان نشوں سے خود کو بچائے تاکہ نعمت عقل سے محروم نہ ہو جائے. یہی عقل ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہی عقل ہے جس کے ذریعے جنتیں حاصل کی جاتی ہیں، یہی عقل ہے جو دین ہے، یہی دین ہے جو عقل ہے. جو فیصلہ دین کرتا ہے وہی عقل کرتی ہے، جو عقل کرتی ہے وہی دین کرتا ہے. عقل دین سے جدا ہے، نہ دین عقل سے جدا ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان ان نشوں سے خود کو بچائے. ہاں عزیزوں دوستوں، 30 سال سوال کی مجلس ہے، ایام آزادی چل رہے ہیں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں جناب سکینہ کے مسائل بیان کروں، چونکہ مرحوم عباس علم صاحب جو ہمارے درمیان اب نہیں رہے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، خدا مغفرت کرے، خدا مولانا حسین علیہ السلام کے مشہور ساتھ مشہور کرے، خدا عزاداروں کے ساتھ مشہور کرے. خود بھی عزادار تھے. آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے عشق اور محبت بمبئی کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح جلوسوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، کس طرح پڑھ چڑھ کر ان پروگراموں میں حصہ لیتے تھے. آج ہمارے درمیان نہیں رہے. ایک چھوٹی سی بچی 4 سال 5 سال کی بچی یتیم ہو گئی، جو اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے. لیکن میں ان کے گھر والوں سے، ان کے پسماندگان سے، ان کی بیٹی سے جو کم سن ہے، جو معصوم ہے، اس کی خدمت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہاں میرے اللہ، تم نے داغ یتیم سہا، تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا، تم باپ جیسی نعمت سے محروم ہو گئی. لیکن میرے بچی جب تمہارے باپ کا جنازہ اٹھا تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے، لوگ تصویر دینے کے لیے آئے، لوگوں نے تمہیں پیار کیا، لوگوں نے دلاسا دیا. لیکن مجھے اس مقام پر ایک اور بچی یاد آتی ہے جس کا سن بھی صرف 4 سال تھا. جب اس کے بابا کی شہادت واقع ہوئی تو ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی. بچی کے رخسار پر تماچے لگنا شروع ہوئے، کان زخمی ہوا، کرتے کا دامن جلا. ایک مرتبہ بچی نے مقتل کا رخ کیا. بابا جب آپ کو سفر میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو آپ نے دختر مسلم کو اپنے زانوں پر بٹھا کر دلاسا دیا تھا، پیار کیا تھا، تسلیاں دی تھی. میں نے آپ سے سوال کیا تھا، بابا آج آپ جس طرح دختر مسلم کو پیار کر رہے ہیں اس طرح تو کبھی آپ نے مجھے بھی پیار نہ کیا. بابا آپ نے جواب دیا تھا، بیٹا مسلم کی بچی یتیم ہو گئی ہے. میں نے کہا تھا، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اس بچی کو یتیم کہا جاتا ہے. بابا آپ نے دختر مسلم کو پیار کیا تھا، لیکن بابا میں یتیم ہو گئی. مجھے کسی نے دلاسا نہ دیا، مجھے کسی نے تسلی نہ دی. ہاں بابا مجھے پرسہ تو دیا، لیکن شمر نے تماچے لگا کر پرسہ دیا. بابا شمر نے گوشوارے چھین کر پرسہ دیا، میرے دامن میں آگ لگا کر پرسہ دیا. اجرکم اللہ عزیزو، ایک بچی اپنے باپ کا ماتم کر رہی ہے، ایک بچی اپنے باپ کی جیسی نعمت سے محروم ہو چکی ہے. چند جملے اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو. یہ عشیری کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو اہل بیت کا قافلہ زندان شام اور ان ساری مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے. عزیزو ایک روایت ہے شمر جیسا ظالم، شمر جیسا ملعون، اتنا شقی القلب، اس سے یزید نے سوال کیا تھا، اے شمر یہ بتا کوئی ایسا مقام بھی آیا کہ جب تجھ جیسا ظالم اور بے رحم بھی تجھے رحم آیا ہو. عزیزو ہاں شمر کہتا ہے کہ ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب مجھ جیسا ظالم بھی ترس کھائے بغیر نہ رہ سکا. یزید کہتا ہے شمر بتا وہ کون سا مرحلہ، وہ کون سا مقام کہ جو جیسا ظالم اور سفاک بھی ترس کھائے بغیر نہ رہ سکا. حافظ شمر کہتا ہے کہ وہ حسین کا وقت رخصت تھا، وہ حسین کا وقت رخصت وہ وقت تھا جب حسین رخصت آخر کے لیے اپنے خیموں میں آئے. میں نے دیکھا کہ جب حسین خیمے سے باہر نکلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ حسین نہیں نکل رہے ہیں بلکہ بھرے گھر سے ایک جنازہ
نکل رہا ہے، کوئی بیوی ابا کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، کوئی بیوی کہہ رہی ہے آقا اگر آپ چلے گئے تو ہم بیویوں کا سہارا کون بنے گا؟ اجرکم اللہ۔ ہاں ذرا جناب سکینہ کے مسائل چند جملے آپ سن لیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین بیویوں سے خدا حافظ کر کے زینب ام کلثوم سے الوداع کہہ کر حسین اپنے گھوڑے کی طرف چلے، کیا دیکھا خاک کربلا پر ایک 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ حسین سکینہ کے قریب گئے، میرے لال، میرا لال تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم اس انداز میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہ بابا میں رات سے مسلسل سن رہی ہوں، بیویاں کہہ رہی ہیں کہ کل سکینہ یتیم ہو جائے گی، کل سکینہ بے باپ کے ہو جائے گی۔ بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ مقتل کہتا ہے کہ حسین نے ایک مٹھی خاک کربلا اٹھائی، سکینہ کے سر پر ڈال دی۔ میرے لال، جس بچی کا باپ مر جائے اس بچی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا صبح سے جو مقتل گیا وہ واپس نہ آیا، بابا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی، بابا میں آپ کی چہیتی بیٹی سکینہ، جب تک مجھے آپ کا سینہ نہیں ملتا مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا اگر آج مقتل کو چلے گئے تو وہ رات میں کیسے سوؤں گی، سو پاؤں گی جب آپ کی بو پاؤں گی؟ بابا میں رات میں مقتل کو چلی آؤں گی بابا۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو قریب بلایا، آواز دی، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی روئیں گے سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرمایا کہ بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر میرے سینے پہ وہیں سوئیں گے بیوی۔ اے میرے لال سکینہ، آج تک تم میرے سینے پہ سوتی تھی، رباب اصغر کے سینے پہ سوتے تھے، میری بیٹی آج سے دستور بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ ہوگا، تم ماں کے سینے پہ سونا۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا آواز دیتی ہے بابا کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے مقتل میں کوئی جا سوتا ہے بابا۔ اجرکم اللہ، کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا۔ سکینہ کہتے ہیں کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے مقتل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ ہاں درو مجھے نہیں معلوم حسین نے اپنی یتیمہ کو کیسے دلاسا دیا۔ ایک معصوم بچی اپنے بابا کی مجلس سے چہلم کر رہی ہے، ایک یتیم بچی اپنے بابا کا غم منا رہی ہے۔ میں کہوں گا بیٹی جب اپنے بابا یاد آئے تو سکینہ کے بعد حسین کا ماتم کر لینا، اپنی یتیمی پہ آنسو نہ بہانا، اس یتیمہ کا ماتم کرنا جس کو کسی نے اس کی یتیمی کا پرسہ نہ دیا۔ جو کم اللہ حاضر ایک عزیز ہمارے درمیان سے چلا گیا، بچی یتیم ہو گئی، اس سے بار بار کہا گیا کہ سکینہ کے مسائل پڑھنے کی روایت جس میں امام حسین اور سکینہ کی عجیب مظلومیت کی منظر کشی کی ہے۔ شمس سے یزید کہتا ہے، یزید کہتا ہے شمس تو بڑا ظالم ہے، بڑا بے رحم ہے، یہ بتا تجھے کربلا میں کسی مقام پر رحم آیا؟ شمس کہتا ہے ہاں یزید، ایک مقام تھا کہ مجھ جیسے ظالم کو بھی رحم آ گیا۔ کہ بتا وہ کون سا مقام تھا، وہ کون سی منزل تھی کہ جو تجھ جیسا ظالم بھی رحم کھائے بغیر نہ رہ سکا؟ شمر کہتا ہے، روایت کے جملے، شمر کہتا ہے کہ حسین وقت رخصت مقتل کو جانا چاہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک معصوم سی بچی دوڑی دوڑی آئی، رأیت صغیرۃ باکیۃ، شمر کہتا ہے، یہ ظالم روایت کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی روتی ہوئی حسین کے قریب آئی، جاءت واخذت بذیل ابیہا، روتی ہوئی آئی، آنے کے بعد اس نے حسین کے دامن کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا یا ابت انظر
انظر الیہ انی عطشان، میرے بابا ذرا میری حالت کو دیکھیں، بابا اپنی سکینہ کو دیکھیں، انظر الیہ انی عطشان، بابا آپ کی سکینہ پیاسی ہے، بابا 3 دن سے آپ کی چہیتی بیٹی کو پانی نہ ملا، بابا اگر ہو سکے تو چند قطرے پانی کے پلا دیں۔ ہائے رے حسین کی مظلومی، ہائے رے فاطمہ کے لال کی بے کسی، ہائے رے فاتح خیبر کے بیٹے کی بے بسی، حسین اتنا مظلوم، وقت رخصت معصوم سی بچی پانی کا مطالبہ کر رہی ہے، حسین کی بے کسی پانی کے مطالبے کو پورا نہ کر سکے۔ آپ جانتے ہیں نا، خدا نہ کرے کہ کسی باپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملے۔ آپ کی بیٹیاں ہیں، سننے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آپ جانتے ہیں نا، یہ نفسیاتی بات ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ بچیاں اپنے باپ سے بڑی مانوس ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں بچی کو کبھی کوئی ستائے، کوئی اذیت دے، تو بچی دن بھر اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے۔ باپ جب گھر میں آتا ہے تو بچی بڑے پیار سے ساری شکایتیں باپ سے کرتی ہے۔ ایک یتیمہ کو اس کے باپ کا پرسہ دینا ہے، ایک بچی اپنے باپ کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے نا، لیکن آئے ذرا سکینہ کی یتیمہ کا۔ آپ جانتے ہیں، خدا نہ کرے کہ حسین جیسی بے کسی کسی پر طاری ہو۔ کوئی باپ اپنے گھر سے جا رہا ہو، چھوٹی سی بچی ہو، اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے تو باپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بچی کے مطالبے کو ضرور پورا کرے۔ لیکن وہ حسین کہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ پلٹا، اس کی 4 سالہ یتیمی کہتی ہے، 4 سالہ بچی سکینہ مطالبہ کر رہی ہے، بابا انی عطشان انظر الیہ، بابا مجھے دیکھے میں کتنی پیاسی ہوں، ہو سکے تو مجھے پانی پلا دے۔ حسین کی بے کسی، حسین کی بے بسی، حسین کی مظلومی، میر انیس نے حسین کی مظلومی کی منظر کشی کی ہے، عکاسی کی ہے۔ میر انیس کہتے ہیں حسین کچھ نہ کہہ سکے، سر کو جھکایا، بس ایک جملہ کہا، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اگر حسین مقتل کو چلے، سر و تن میں جدائی ہوئی، حسین کے ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے تر کیا، خیمے تک پہنچا، سکینہ دروازے پر دوڑی آئی، حسین کے ذوالجلال کے گلے میں باہیں ڈال دی، یہ نہ کہا کہ میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا، بس ایک سوال کیا، یا جواد میرے بابا کے گھوڑے، تجھ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، حل سقیا ابھی ام قتل عطشان، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت ذبح پانی دیا گیا، یہ میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے دیدی آپ کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کے خنجر تلے ذبح کر دیا۔ ماں کی فریاد تھی، زینب کی بے کسی تھی، سکینہ کی بے بسی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر گزارش ہے کہ جناب محمد عباس عالم ابن جناب اشرف عالم صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى
ज़ैनब जो करबला में भरा हुआ घर लेकर गई थी वह अब उजड़ चुका है। न कासिम है न अकबर है न औन मोहम्मद है न असगर है। जिस भाई पर ज़ैनब को एतमाद था, जिस भाई पर ज़ैनब को भरोसा था, वो भाई अब्बास भी नहीं है। अरे सकीना को चचा अब्बास पर कितना एतमाद था, बच्चों को सहारा देती थी। ऐ बच्चों न घबराना, मेरा चचा पानी लेकर आएगा, बच्चों को दिलासा देती है। मगर बर गुर्बत अब्बास, अब्बास के दोनों शाने कलम हो गए, मशके सकीना छिद गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ादारों, नाफे बिन हिलाल से रिवायत है कि मैंने देखा कि मेरा मजलूम इमाम, मेरा गरीब इमाम खैमे के अतराफ में टहल टहल कर कांटों को चुन रहा है। उस कांटे को अरबी में हसकुस्सादान कहते हैं, जो कांटा बहुत ही नोकीला होता है। मैं इमाम की खिदमत में हाथ जोड़कर, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम से हाथ जोड़कर कहने लगे, मौला, ऐ मौला, आप इन कांटों को क्यों चुन रहे हैं? ऐ मौला, मुझे इजाजत दीजिए ताकि इन कांटों को मैं चुन सकूं। मौला ने कहा, ऐ नाफे, इन कांटों को मुझे चुनने दे। ऐ नाफे, तू नहीं जानता मेरे बाद जब खैमों में आग लगाई जाएगी तो मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे खैमों से निकलकर बाहर आएंगे। अरे जब बाहर आएंगे तो कहीं उनके पैरों में ये कांटे ना चुभ जाए। इमाम को अपने बच्चों का कितना ख्याल था। अरे इमाम को अपने बच्चों का कितना ख्याल था। मगर मौला, मैं कहूंगा, मौला, आपके बाद सकीना को तमाचे मारे गए, सकीना के गोशवारे छीने गए, सकीना यतीम हो गई। ऐ मौला, सकीना जब भी आपको याद करती थी शिमरे लई तमाचे मारता था। अज़ादारों, आज जिनकी मजलिस चहलुम है उनका नाम अब्बास था और बेटी का नाम सकीना है। अज़ादारों, जनाबे सकीना को अपने चचा से कितनी मोहब्बत थी।
اپنے چچا کو یاد کر کے دن رات روتی رہتی تھی، اے چچا اب کے بعد یہ گھر ویران ہو گیا، اے چچا ہمیں پانی نہیں ملا۔ مرحوم کا نام عباس تھا اور ان کی بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ اور عباس ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے۔ میں مرحوم کی بیٹی سکینہ سے کہوں گا، ارے جب آپ کے والد کا جنازہ گھر میں آیا ہوگا، جب آپ کے والد کی میت گھر میں آئی ہوگی، آپ نے اپنے والد کے رخسار کو بوسہ دیا ہوگا، مگر کیا کرے، جس کے باپ کے تن پہ سر ہی نہ ہو، وہ اپنے باپ کا بوسہ کیسے لے؟ جس کے باپ کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند کیا گیا ہو، عزادارو وہ سکینہ یتیم ہو گئی۔ اے خدا یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے۔ عزادارو مرحوم کی بچی کا نام بھی سکینہ، مرحوم کا نام بھی عباس۔ وہ سکینہ یتیم ہو چکی ہے، سکینہ کہتی ہے بابا مجھے بغیر آپ کے نیند نہیں آتی، میں زندان میں اندھیرا محسوس کر رہی ہوں، اے بابا چاروں طرف اندھیرا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکوں گی، اے بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، نہ چچا عباس میری مدد کو آ رہے ہیں، نہ آپ میری مدد کو آ رہے ہیں، بابا میں تنہا کیسے زندان میں جیوں گی؟ عزادارو میں مکمل روداد جناب سکینہ اس نوحے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سنیں کہ یتیم بچی کو بن باپ کی بچی کو پرسا دیں۔ کہ صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی، بہت اندھیرا
ارے گھٹا ستم کی ہے چھائی بہت اندھیرا ہے۔ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جناب سکینہ 4 سالہ بچی، معصوم بچی فرماتی ہیں کہ میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا، میں قید شام میں مر جاؤں گی میرے بابا، ہوئی ہے دنیا پرائی بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے۔ اے بابا، میں وہی سکینہ ہوں جو آپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ اے بابا، کچھ تو اپنی چہیتی بیٹی کا خیال کرو بابا، میں آپ کے بغیر نہ جی سکوں گی۔ اے بابا، میں ہر طرف اندھیرا محسوس کر رہی ہوں۔ 4 سالہ بچی جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ چہیتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو، چہیتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو کہ سن لو میری دہائی بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے۔ اے بابا، مجھے قید خانے میں رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے رہ رہ کے آپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے کہ یہ قید خانہ بھی کیسا، نہ چھت نہ دیواریں، یہ قید خانہ بھی کیسا، نہ چھت نہ دیواریں، اسیر ہے میرا بھائی بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے، ارے گھٹا ستم کی ہے چھائی بہت اندھیرا ہے۔ اے بابا، آپ کے بغیر میرا ایک لمحہ بھی دشوار ہے۔ جناب سکینہ 4 سالہ بچی، معصوم بچی فرماتی ہیں کہ ہر ایک لمحہ اندھیرے میں اب گزرتا ہے، ہر ایک لمحہ اندھیرے میں اب گزرتا ہے،
جب سے جدائی بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے، نہیں ہے آپ کا سینہ تو نیند کیوں آئے، نہیں ہے آپ کا سینہ تو نیند کیوں آئے، غموں کی میں ہوں ستائی بہت اندھیرا ہے، صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے، ارے گھٹا ستم کی ہے چھائی